علامہ صاحب، ہم نے یہ سنا بچپن سے ہی کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو وہ جو مقام تھا اس کی نوید جو ہے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں دے دی تھی. ان کو بتا دیا تھا کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہے اور یہاں پر تمہارا خون بہایا جائے گا. یہ جو واقعہ ہے اس بارے میں بتائیے گا، اور یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کو شہادت نصیب ہوگی، یہ ان کو پہلے سے ہی معلوم تھا اور ان کے نانا نے ان کو بتا دیا ہوا تھا. اس پر روشنی ڈالیے گا، وہ کیا سوچ ہوتی ہے، اور اس سارے منظر کو آج کا مسلمان اگر اس سے کچھ سیکھنا چاہے تو کیا سیکھے گا؟ آپ کے سوال سے ہی یہ واضح ہو رہا ہے اور ہمیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور باقی پوری دنیا میں فرق کیا ہے. ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جس کو پتہ چل جائے کہ میری موت ہونے والی ہے وہ موت سے گھبراتا ہے، موت سے دور جاتا ہے. لیکن بچپن میں ہی صرف ابھی تو آپ فرما رہے ہیں کہ بچپن میں رسول نے بتا دیا تھا کہ روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ پہلے ہی دن جس دن امام حسین علیہ السلام 3 شعبان کو دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہاں پر ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد پیشانی پہ بوسے دیے، رخساروں پہ بوسے دیے. بہت خوش ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے وہ بیٹا عطا فرمایا کہ جو نواسا ہے. اور یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کسی کی نسل چلے گی ان کے بیٹوں سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی سے. سبحان اللہ. اور جو قیامت تک کے لیے ان کی نسل کی بقا کا ذریعہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گلے پہ بوسے دیے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آیا ہے، اور جبرائیل نے آ کر مجھے یہ خبر دی ہے. تو جبرائیل جو خبر دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ یہ آج جس آپ نواسے کو اتنا محبت اور پیار کر رہے ہو، یہی 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. اور اب جس ماں کے سامنے ابھی بچہ دنیا میں آیا ہو اور اسے یہ پتہ چلے کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا، اس ماں کے دل کے اوپر کیا بیتتی ہے. لیکن اس کے باوجود کہ اس کو ایک جملہ انہوں نے ضرور کہا، پوچھا جناب سیدہ نے کہ بابا جان میرے اس بیٹے کا قصور کیا ہوگا. کہا بیٹی یہی تو بات ہے کہ یہ بلا قصور مارا جائے گا، قصور اس کا نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ بات یہ کہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت امام حسین علیہ السلام آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کوئی اچانک ہو گیا. واقعہ کربلا اچانک نہیں ہے، یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک منظم پروگرام ہے. اور اگر آپ کربلا کی تاریخ کو پڑھیں تو سرزمین کربلا کی تاریخ کتاب جو ہے نا سرزمین کربلا، اس میں موجود ہے کہ ہر نبی کا خون زمین کربلا میں شامل ہے. خود حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے جب حضرت آدم علیہ السلام کربلا سے گزرنے لگے تو اچانک گزرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں پہ ٹھوکر لگی، گرے، پاؤں سے خون جاری ہوا. یا رب العالمین یہ کیا کہا کہ یہ تیرا میں خون اس زمین میں شامل کر رہا ہوں. اسی طرح لحاظ القیاس ہر نبی جو بھی کربلا سے گزرا ہے اس کا خون وہاں سرزمین کربلا میں شامل ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آخری نبی کے نواسے کا خون وہاں پہ شامل ہوا. یہ ایک سانحہ نہیں ہے، حادثاتی واقعہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک منظم پروگرام ہے. لیکن پروگرام کیا ہے؟ اور کربلا نام ہے انقلاب کا، کربلا نام ہے بیداری کا، بے شک کربلا نام ہے مردہ ضمیروں کو زندگی عطا کرنے کا. بے شک. کیوں؟ ایسی جیسے بات ہو رہی تھی، کربلا حریت کا نام ہے. دنیا کا ہر انسان آج جو آزادی کے لیے چاہ رہا ہے وہ کربلا سے ہی درس لیتا ہے. وہ الگ بات ہے حسین کو مانے نہ مانے، درس وہیں سے لے رہا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے وہ عظیم درس دیا کہ جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ باقی اور جاریوں ساری رہے گا. لیکن امام علیہ السلام کی جو یہ شہادت کا فلسفہ ہے اور جو اپنے علم میں تھا، اس طرح سے یہاں پہ سب سے پہلے ہے تربیت. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی تربیت کا اثر ہے. اور پھر جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے ہیں نا
تو مدینہ سے چلتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا ہے کہ اس کے سبب یہ ہے کہ حاکم شام کی وفات کے بعد جب یزید تخت پر بیٹھا، تخت نشین ہوا، تو اس نے وہاں سے قاصد بھیجا کہ گورنر مدینہ ولید کو کہ وہاں گورنر مدینہ ولید کو کہ وہاں پہ میری بیعت سب سے مدینہ میں لی جائے، اور اس نے وہاں پہ لکھا تھا کہ ساری بیعت کر لیں گے لیکن 3 بندے جو ہیں وہ بیعت کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کریں گے. ان کے سارے نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے کہا لیکن جو حسین ابن علی ہے ہر حالت میں اس سے بیعت لینی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جب ولید کا قاصد آیا تو ولید کے قاصد نے بلایا، امام علیہ السلام جو ہیں وہ دربار میں ولید کے دربار میں پہنچے، اور ولید کے دربار میں پہنچ کر اس نے خط پیش کیا کہ یزید کی طرف سے یہ خط ہے کہ بیعت کی جائے. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رات کا وقت ہے، ایسے فیصلے رات کی تاریکی میں دن کی روشنی میں ہونے چاہیے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہے. اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ اصل میں سارے اس واقعہ کا یہاں پہ جو سبب بن رہا ہے وہ یہ بیعت ہے. بیعت اس چیز کا نام ہے، پیر صاحب تشریف فرمائیں اگر یہ محسوس نہ فرمائیں تو، کیونکہ پیر اکثر بیعت لیتے رہتے ہیں. تو بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ دے رہا ہوں، تو میں 3 چیزیں اسے دے رہا ہوں اور اس کے بدلے میں وہ مجھے کیا دے گا، یعنی میری جان، میرا مال، میری اولاد، میری عزت نفس، مال، جان، اولاد، جہاں پہ یہ مانگیں گے میں بغیر کسی تردد کے پیش کر دوں گا. لیکن مال، جان کے بدلے اور اولاد کے بدلے میں یہ بندہ مجھے جنت میں پہنچائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں تو اپنی جنت کا پتہ نہیں ہوتا. اور پھر یہاں پر امام علیہ السلام نے جب وہاں پر پہنچے، امام علیہ السلام نے وہاں پہ ارشاد فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام علیہ السلام یہاں پہ 2 کردار پیش کر رہے ہیں. حالانکہ فرما سکتے تھے کہ میں حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا. مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا. فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ قیامت تک کے لیے 2 کردار چلے کہ ایک ہے کردار حسینی، ایک ہے کردار یزیدی. قیامت تک کے لیے جس میں کردار حسینی ہوگا وہ اس کی بیعت نہیں کرے گا جس میں کردار یزیدی ہوگا. یعنی اور اگر یہ یہاں پہ میں قطع کروں معذرت، اگر یہاں پر یہ کہا جائے کہ ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کو اور ظالم کے آگے کلمہ حق کہنے کو ہی، یہی وہ فلسفہ تھا جو امام حسین علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے ذریعے پوری انسانیت کو